جگہ چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جگہ کون جلوہ نما آج کی رات ہے کون جلوہ نما آج کی رات ہے عرش پر دھوم گئے فرش پر دھوم
ذکر کرتا ہے تو تاکید کے ساتھ کرتا ہے، اور تاکید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تاکید شدہ ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا کہ بے شک اللہ نے بڑا احسان فرمایا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آنکھ دیے دیکھنے کے لیے کبھی احسان تو کیا لیکن جتلایا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی پر احسان کرنا اور اس کے بعد اس کو جتلانا۔ آپ مجھے چھوڑ کیا دے دیں تو اس پر احسان کیا، اس کے بعد آپ جتلائیں تو جتلایا اسی چیز پر جاتا ہے کہ بہت ہی بڑی چیز سامنے والے کو دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر احسان جتلا رہا ہے، فرماتا ہے کہ لقد، فرمایا کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بہت ہی بڑا احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ فرمایا ان بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا تم میں سے ہی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اگر رسول ہم میں سے نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی رسول سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر رسول فرشتوں میں سے ہوتے تو ہم ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تحقیق کہ اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں سے ہی ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کو اپنی نگاہوں سے پاک کرتا ہے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کیا، حضرت عمر فاروق کو کیا، حضرت عثمان غنی کو کیا، اور مولا کائنات کو کیا۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ، وہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو اللہ کی آیتوں کو ان پر تلاوت کرتا ہے، دوسرا اپنی نگاہوں سے سامنے والے کو پاک کرتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب کا علم سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ، بے شک یہ لوگ تھے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے، اندھیروں میں تھے۔ اب اس کا باب معاملہ ترجمہ سماعت فرما لیں کہ یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول، انہی میں سے پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے انہیں قرآن اور سنت، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کے دیوانوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس احسان کو یاد کروا رہا ہے، جتلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑے بڑے انعامات کیے، بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ سورج بھی اللہ کی نعمت ہے، چاند بھی اللہ کی نعمت ہے، عرش بھی اللہ کی نعمت ہے، فرش بھی اللہ کی نعمت ہے، زمین بھی اللہ کی نعمت ہے، آنکھیں اللہ کی نعمت، ہاتھ اللہ کی نعمت، بولنے کی طاقت اللہ کی نعمت۔ اللہ نے اتنے بڑے بڑے احسان کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی جتلایا نہیں، کبھی قرآن کی آیت کو نازل نہیں کیا کہ میرے بندوں سے کہو کہ میں نے تمہیں ہاتھ دیے، آنکھیں دی تو اللہ نے تم پر احسان کیا، نہیں۔ لیکن جب اپنا پیارا محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے احسان کیا۔
جنت حرام ہے. اور فرمایا کہ جب تک میری امت داخل جنت نہ ہو جائے گی تمام امتوں پر جنت حرام ہے. تو خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. وہ تو قادر مطلق ہے نا, وہ تو بے نیاز ہے. وہ چاہتا تو ہمیں کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا, وہ چاہتا تو ہمیں عیسائی بنا دیتا, وہ چاہتا تو ہمیں چڑیا بنا دیتا, وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. آج میرا مسلمان بھائی جب اس پر ذرا سی مصیبت آتی ہے اور وہ کمی نعمت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں دیا, کسی امیر کو دیکھتا ہے, اس کے گھر کو دیکھتا ہے, اس کی گاڑی کو دیکھتا ہے تو فوراً دل میں شکوہ بیدار ہوتا ہے کہ یار مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں کیوں نہیں دی, مجھے بھی گاڑی ملتی, پیسہ ملتا, دولت ملتی. لیکن اے میرے بھائی ذرا اس نعمت پر تو نظر کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بن مانگے عطا کر دی. اس کی خواہش کو خود نبیوں نے کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, اللہ نے کہا میرا دیدار تو نہیں کر سکتا, لگ کرا نہیں. تو پھر فرمایا کہ کون ہے جو تیرا دیدار کرے؟ فرمایا کہ میرا حبیب ہوگا. جب آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات سنے تو ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہ اپنی نبوت سے ہٹ گئی اور عالم وجد میں آ کر کہنے لگے کہ مولا تو مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا دے. یعنی کہ نبیوں نے بھی آپ کا امتی بننے کی خواہش ظاہر کی. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بن مان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا امتی بنا دیا. تو میرے مسلمان بھائیوں, جس ٹائم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت ہوتی ہے اس ٹائم اندھیرا جا رہا ہوتا ہے اور روشنی آ رہی ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندھیروں کو مٹانے آئے ہیں اور روشنی کو اجاگر کرنے آئے ہیں. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سونے کی آمد. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والد ماجدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے شکم پتھر میں آئے تو مجھ سے ایک عجیب قسم کی خوشبو آتی. عورتیں مجھ سے پوچھتی کہ آمنہ کون سا عطر لگایا ہے؟ تو آپ فرماتی کہ خدا کی قسم میں نے کوئی عطر نہیں لگایا, بلکہ جب سے یہ بچہ میرے جنا میں اثر میں آیا ہے مجھ سے خوشبو آتی ہے. حضرت بی بی آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں حمل سے ہوئی تو خواب میں سب سے پہلے میرے پاس حضرت آدم علیہ السلام آئے, انہوں نے مجھے خوشخبری دی. پھر حضرت ابلیس علیہ السلام آئے, انہوں نے مجھے خوشخبری دی. کیوں نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا اور تمام نبیوں نے مجھے خوشخبری دی کہ تو تمام نبیوں کے سرکار کی والدہ بننے والی ہے. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ عورتوں کی طرح مجھے کبھی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی, مجھے کبھی بھی بھاری پن محسوس نہیں ہوا. تو آپ خواتین کو ہوتی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ان کو بوجھ محسوس ہوتا ہے یا ان کو تکلیف ہوتی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ مختون تھے. مختون وہ شخص ہوتا ہے کہ اس کی ختنیں ہو چکی ہو. تو جب آپ پیدا ہوئے تو مختون تھے. اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک نور بلند ہوا اور وہ نور آسمان تک جاتا تھا اور اس نور میں نے شام کے ملہار بنا شام کی بلڈنگوں کو دیکھ لیا. یعنی شام کے زبان کو میرے لفظ نہیں آ رہا,
یعنی کہ 1700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے شام کا. فرماتی ہے کہ اس نور میں نے اس بستی کو دیکھ لیا. اس یعنی ایسا نور آپ سے جو ہے وہ بلند ہو رہا. تو پھر معاملہ یہ آیا کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ دائیاں جو تھیں وہ بچے کو دودھ پلایا کرتی. آج بھی یہ جو ہے نا معاملہ ہے کہ اگر بیوی جو ہے وہ دودھ پلانا نہ چاہے تو شوہر پر یہ واجب ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی اجرت پر لگ کر اس کو دودھ پلائے. ایک شرعی مسئلہ تھا. دیکھیے گا کیا ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. یہ شیطان کی جو ہے پریشانی ہے فتویٰ دوسرے بات پر. کیونکہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، روتا ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے جیسے کہ ابھی میں آپ کو سناؤں گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے لیکن ایک رو رہا تھا. شیطان اپنے سر میں مٹی ڈال رہا تھا. شاگردوں نے آ کر پوچھا استاد کی کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ فرمایا کہ آج وہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو سب کو جنت میں لے کر جائے گا. شیطان رو رہا تھا تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو شیطان وہاں پر جو ہے وہ اپنی کاشتانی کرتا رہتا ہے. تو اس کے دوسرے پاس جو ہے وہ بہترین وظیفہ اس کو بڑھا دے. تو پھر تمام دائیاں جو ہے وہ آج بچوں کو لے لیں. اور روایتوں میں آیا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ماں کو بیٹے سے ہی نوازا. تمام عورتوں کے بیٹے ہی پیدا ہوئے. یعنی یہ خوشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی منا رہا ہے. کیسے منا رہا ہے کہ تمام عورتوں کو بیٹا تحفے میں دے رہا ہے. اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا. پتہ چلا کہ لائٹنگ کرنا اور روشنی کرنا یہ تو خود رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. تو پھر دودھ پلانے کا معاملہ ہوا تو تمام دائیاں آ گئی. ان میں ایک حلیمہ ثانیہ بھی تھی. یہ عیسائی لیکن دودھ پلانے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت ایمان سے نواز دیا. یہ آپ کی رضائی والدہ ہے. تو آپ کی جو موٹی تھی چاچی کہتے ہیں وہ بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر. تو یہ قافلے والے قافلہ بن کر جو یہ آ رہے تھے اب مطلب کی گھر پر بچے کی ولادت ہوئی. تو جیسے ہی یہ لوگ آ رہے تھے تو وہ پیچھے رہ جاتی تھی. تو قافلے والی عورتیں کہتی تھی ان کو رکنا پڑتا تھا. پھر یہ ساتھ میں ملتی تھی اور چلتی تھی. وہ عورتیں ان کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ تیری موٹی تو چلتی نہیں ہے اور یہ تم بچے کی ولادت کیسے کرے گی، اس کو جو ہے دودھ کیسے پلائے گی. خیر یہ پہنچتے اب تو مطلب کے گھر پر پہنچے. سب دائیوں نے جو ہے بچوں کو لیا. ان کے والد جو ہے وہ تھے کوئی امیر تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی جو دائیاں تھی وہ چھوڑ دیا کرتی تھی اس لیے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. اب اعلیٰ حضرت علی رحمت الرحمان نے یہاں پر لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی حقارت سے یتیم کہے گا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یتیم نہیں کہیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا درول یتیم. دور کہتے ہیں موتی کو. یتیم کا لغت میں معنی ہے یکتا. فرمایا ایسا موتی جو لاکھوں میں در یتیم جو لاکھوں میں ایک. اس کا معنی یہ ہے. تو اس لیے یتیم نہیں کہہ سکتے، در یتیم کہہ سکتے ہیں. اسی طرح یہ ضمن ایک بات آگے تو آج کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو امی کا جو لغت میں معنی ہے وہ یہ ہے کہ ان پڑھ. لیکن جب حضور کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی استاد سے نہیں پڑھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ خود بخود پڑھے ہوئے تھے یعنی کسی استاد سے آپ نے نہیں پڑھا. یعنی اگر کوئی علمی کا معنی حضور کے ساتھ اس طرح کرے گا تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو
سوچا کہ پتہ نہیں انعام ملے گا یا نہیں ملے گا. آپ نے کہا کہ چلو میں اس بچے کو اٹھا کر لے جاتی ہوں. آپ کہتی ہیں کہ میں جیسے ہی اس بچے کے قریب گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے, اور جب میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو چہرہ ایسا جیسے سفید دودھ اور سفید موتی کی طرح, اور آپ کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں جن کو میں نے خود دیکھا کہ جو آسمان تک بلند ہوتی تھی. آپ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اپنا ہاتھ, میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس بچے کو اٹھاؤں یا جگاؤں. آپ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ اس بچے کے سینے پر رکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دیں. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی محبت میرے دل میں اتنی ڈال دی کہ میں نے فوراً اس بچے کو اٹھا لیا. تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا اجرت رہیں گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو دل کرے وہ دے دینا, فی الحال اپنا نام دے دو. یعنی اتنی محبت آپ کے دل میں آ گئی تھی کہ اب پیسوں کا لالچ نہیں تھا, بلکہ لالچ یہ تھا کہ اس بچے کو کسی طریقے سے میں اپنے ساتھ لے جاؤں. اور اماں علیمہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں جیسے ہی جھولے کے قریب گئی تو مجھے کستوری کی خوشبو آ رہی. آپ کو پتا ہے کہ اور بچے میں جھولے میں پیشاب وغیرہ بھی کر دیتے ہیں تو بدبو وغیرہ بھی آتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میں جھولے کے قریب گئی تو مجھے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علماء نے ارشاد فرمایا کبھی جھولے میں پیشاب پاخانہ نہیں کیا. آپ کبھی بھی جو ہے آپ کا سسٹر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا. یہ بچپن میں بیان کر رہا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اماں علیمہ کہتی ہیں کہ جب میں لے کر اس بچے کو نکلی ہوں اور اپنی ڈاچی پر میں نے اس بچے کو رکھا ہے, گود میں اٹھایا ہوا تھا, تو اب میری جو ڈاچی تھی جو موٹری تھی اس کو تو جیسے آپ کے پر لگ گئے ہیں, وہ اتنا تیز بھاگنے لگ گئی کہ قافلے والی عورتیں کہتی کہ حلیمہ ذرا ٹھہر جا, آج تمہیں کیا ہو گیا, پہلے تو تیری ہونٹی چلتی نہیں تھی, اب تو اتنا تیز بھاگ رہی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم, یہ سب اس بچے کی شان ہے. اماں علیمہ کہتی ہے کہ جب میں کعبے کے پاس سے گزری تو میں نے دیکھا کہ کعبہ جو میری ہونٹنی تھی یعنی کعبہ جو تھا وہ ہونٹنی کو یعنی اس بچے کو سجدے کر رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ جاتے جاتے اب مکہ تو آئی ہوں, کیوں نہ کعبے کا طواف کر لوں. تو میں کعبے کا طواف کرنے لگی, اور جب میں حجر اسود کو بوسہ دینے لگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو میری گود میں تھے, میں جب یوں جھکی اس کو بوسہ دینے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ حجر اسود نے نبی کریم کا منہ چھو لیا. یہ شان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. آپ کہتی ہیں کہ جب میں لے کر انہیں اپنے گھر میں پہنچی تو قحط سالی تھی, یعنی گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں تھا. جب میں ان کو اپنے گھر میں لے کر پہنچی تو میرے گھر میں روشنی ہی روشنی تھی. آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو دیے جلائے جاتے تھے تو اماں علیمہ اتنی غریب تھی کہ اس کے پاس تیل کے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ دیا جلا سکے. تو آپ کہتی ہیں کہ عورتیں مجھ سے کہتی کہ علیمہ کیا تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ پوری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے اور تو اس کو بجھاتی نہیں. تو اماں علیمہ کہتی کہ میرے پاس تو چراغ ہے ہی نہیں, جب سے یہ بچہ آیا ہے میرے گھر میں روشنی ہی روشنی. ایک دفعہ عورتیں پانی بھرنے کے لیے آئی تو 2-3 عورتیں جمع ہو گئی. ایک نے دوسری سے کہا کہ آج میرے گھر میں عجیب سی کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. تو دوسری نے کہا کہ ہاں میرے گھر میں بھی وہ خوشبو آ رہی تھی رات کو. تو فرمایا کہ یار چلتے ہیں ذرا حلیمہ سے پوچھتے کیا اس کے گھر میں بھی خوشبو آ رہی تھی. وہ 3-4 عورتیں جمع ہو کر جب اماں حلیمہ کے گھر میں آئی وہ حیران اور پریشان ہو گئی. کہتی ہیں جو خوشبو رات کو ہمارے گھر سے آ رہی تھی وہ تو ابھی بھی اماں حلیمہ کے گھر سے آ رہی ہے. تو جب اماں حلیمہ کو بلایا گیا کہ اماں حلیمہ یہ کیا ماجرا ہے کہ تیرے گھر سے جو خوشبو
ले गई और फरमाया कि ये है वो खुशबू। अम्मा हलीमा इरशाद फरमाती है कि मैं झूला नहीं झुलाती, लेकिन मैं देखती थी कि झूला हिल रहा है। झूला झुलाने वाला मुझे नजर नहीं आता था, लेकिन कोई हजूर को झूला झुला रहा होता। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत जिब्राइल आकर मुझे झूला झुलाया करते थे और चांद मेरे साथ खेला करता था। आला हज़रत ने क्या इरशाद फरमाया, अच्छा नबी करीम जब झूले में होते ना, झूला इस तरफ जाता, आपकी उंगली यूं होती, झूला इस तरफ जाता तो चांद भी इधर चला जाता, जब झूला इधर जाता तो चांद भी इधर चला जाता। तो आला हज़रत क्या फरमाते, झुक जाता, क्या है शेर, किसी को याद है? हाँ, झुक जाता, जोर से बोले, किसने बताया? चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महाग में, क्या ही इशारों पर चलता था खिलौना नूर का। ऐसे ही है। तो ये खिलौना, बच्चों का खिलौना क्या होता है? प्लास्टिक की गाड़ी, मट्टी के बर्तन, क्योंकि मट्टी से बने तो खिलौने भी मट्टी के, वो नूर थे, इसलिए आपका खिलौना भी नूर। ये जान है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वाक़या बहुत प्यारा उलमाए कलाम ने लिखा है, वो आपके गोशे गुजार करता है। मुल्के यमन में एक आमिर नामी शख्स था, वो अपने खाने में बैठा हुआ था। उधर जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद शहादत हुई और आपका नूरे पाक मशरिक़ व मगरिब और शुमाल और जनूब में फैल गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आमिर की आंखों से पर्दे हटा दिए। आमिर ने देखा कि आसमान के दरवाजे खुले हुए और मलाइका जमीन पर उतर रहे हैं, पहाड़ और दरख्त सजदा कर रहे हैं। हैरान था कि ये क्या हो रहा है। इसी हाल में उसने देखा कि उसका बुत ओंधे मुंह दे गया। उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, और नबी तशरीफ ले आए जिनका सैकड़ों बरस से इंतजार था, जिससे दरख्त और पत्थर कलाम करेंगे। ये सुनकर आमिर जल्दी से उठा और अपने घर की तरफ गया। उसने बीवी से कहा कि क्या तुम भी वही आवाज सुनती है कि जो मैं आवाज सुनता हूँ? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। फिर हाथ पे बैठी, इस मुबारक फर्जंद का नाम तो बता। उसने चिल्लाकर कहा कि हाथ पे बैठी से आवाज आने वाली, मुझे इस फर्जंद का नाम तो बता। उन्होंने कहा कि इस फर्जंद का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर की एक लड़की बीमार और अपाहिज थी, जिसके हाथ पैर रह गए थे, जो नीचे के मकान में पड़ी थी। हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को देखकर अर्ज करने लगी, इलाही अगर इस नूर में बरकत है तो मुझे भी इसका हिस्सा मिल जाए। इधर ये बात उसके मुंह से निकली कि फौरन अल्लाह ताला ने उसे सही व सालिम कर दिया। आमिर ये वाक़या देखकर सख्त हैरान हुआ और जल्दी से आपकी ज़ियारत के लिए मक्का मुअज़्ज़मा चला गया। जब मक्का में पहुंचा तो तलाश करता हुआ बीबी आमना के दिले दौलत पर पहुंचा। अर्ज़ की कि बनाए खुदा, इस मुसाफिर गरीबुल वतन आशिक़ ज़ात को भी अपने साहबजादे का जमाल दिखा दीजिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लाकर दिखाया तो देखते ही पुकार उठा, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, अगले रब्बे खुदा और क्या चाहिए। थोड़ी देर के बाद वो आशिक़ ज़ात कायनात के वाली के जमाल बेमिसाल की ज़ियारत कर रहा था कि आपके कदमों पर ही वो जान दे दिया। और इसी तरह ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का पहला शहीद था जो आप पर इंतजार हो गया। तो इसी तरह हज़रत अम्मा हलीमा फरमाती है कि मेरी बकरियां जब चरने के लिए जाती तो वो पेट भरकर वापस आया करती और दूसरों की बकरियां भूखी आया करती। तो लोग कहते कि तुम बकरियां वहां क्यों नहीं चलाते कि जहाँ अम्मा हलीमा की बकरियां
शान है आका अलैहिस्सलाम की, तो इंशाअल्लाह ये चलती रहेगी और मैं और भी आपको जो है वाक़यात जो सुनाता रहूँगा। आज थोड़े से जो है इसका ज्ञान भी मैंने करना है। जैसे कि पिछले जुम्मे को मैंने आपको बताया था कुरान और हदीस से कि जो है मिलादुन नबी मनाना, उनसे झंडे लगा। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं थोड़ी सी इस्लाह ये करना चाहूँगा और क्योंकि आज मैं इस्लाह करना चाहूँगा कि जुलूस के अंदर लोग सारे शामिल होते हैं। मेरा मसला ये है कि बावजूद शरीक हो और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जुलूस में शरीक होना ये मुस्तहब है और नमाज पढ़ना ये फर्ज है। जहाँ फर्ज और मुस्तहब आपस में टकराते हैं तो कौफियत फर्ज को होगी। तो अगर आप जुलूस में जाएंगे और नमाज को कदा करेंगे, तर्क करेंगे, तो जुलूस में जाने का बिल्कुल भी सवाब नहीं मिलेगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल को सिर्फ अपने घरों पर झंडे लगा लो, अपने घरों पर लाइटें लगाओ और नमाजें कदा करो और अल्लाह के हुक्म को भी ना मानो और रसूल के हुक्म को भी पूछ दो। ये दीन नहीं है, याद रखिएगा। जब तक आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका फर्ज कंप्लीट नहीं उसका मुस्तहब भी कबूल नहीं। 12 रबी अव्वल मनाना ये मुस्तहब है। मुस्तहब वो अमल होता है जिसका करना सवाब ना करने में कोई गुनाह नहीं, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना ये फर्ज है। और दूसरा, जो हमारी मुसलमान बहनें बेपर्दा जो है लाइटें देखने के लिए निकल जाती हैं सूती पाउडर लगाकर, तो याद रखिए कि इनका मिलाद से कोई ताल्लुक नहीं। अब कोई खुराफात को देखकर ये नहीं कह सकता कि मिलाद मनाना ही नाजायज है। भाई देखे ना, निकाह क्या है, निकाह सुन्नत है ना, तो निकाह के अंदर औरतों मर्दों का इख्तिलात होता है, खतरे नाचते हैं, ढोल बजता है, तो क्या कोई उस निकाह को हराम व नाजायज कहता है? बताइए जरा, नहीं कहता। बल्कि वो उन चीजों को खराब कहेगा और निकाह को सुन्नत भी कहेगा। इसी तरह ईद मिलादुन नबी में जो जुलूस निकाले जाते हैं, जो तूफाने बदतमीजी करते हैं, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी नमाजें नहीं पढ़ रहे, मोटरसाइकिल के सिलेंसर निकाल के लोगों की नाक में दम किया हुआ है, रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं, जुलूस जा रहा है, नमाजें कदा कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी सवाब नहीं मिलेगा। ये याद रखिए, सवाब उसी को मिलेगा कि जो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा, बावजू होकर सर ढाँप कर और जुलूस में जाएगा, और जो तकाज़े हैं जुलूस में जाने के उनको पूरा करेगा। इसीलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने घर की खवातीन को भी घरों में बिठाएं। अभी ये 12 रबी अव्वल को देखिएगा कि रोडों पर ऐसा रश हो जाएगा, औरतें बेपर्दा बगैर महरम के रुकी हुई है इत्यादि लाइटें देखने चल रहे हैं। अब उधर जो है कितनी ज़्यादा बदनिगाहियाँ होती हैं, क्या क्या खुराफात होते हैं। तो हम इसीलिए इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि कुरान हदीस से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये याद रखिएगा, ये आले सुन्नत को बदनाम करने की एक साजिश है। वो कहते हैं कि यार अब लोगों को दूसरों को बोलने का मौका तो हम खुद देते हैं ना। वो लोग कहते हैं देखो यार मिलाद में क्या हो रहा है, बदनिगाहियाँ हो रही हैं, औरतें बेपर्दा रोडों पर घूम रही हैं, ये बोलने का मौका कौन दे रहे हैं? हम दे। पूरी रात अगर हम महफिल मिलाद में बैठकर बयानात सुनते रहें, नाते सुनते रहें, लेकिन सुबह फजर की नमाज कदा कर दें, तो यार वो आपका महफिल में बैठना मुस्तहब था, फजर की नमाज पढ़ना फर्ज है, तो आपने कौन सा सवाब कमाया? आप तो उल्टा गुनाहगार हुए। आप बात समझने में थोड़ा सी इस्लाह करता हूँ, अपनों की इस्लाह होनी चाहिए ना। हर वक्त दोस्तों का बयान जो है वो नहीं, अपनों की इस्लाह होनी चाहिए। कि भाई पूरी रात आप अगर महफिल में बैठे हैं, अब ये नाम खानों को भी अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे, पूरी रात कौम को बिठा कर रखा हुआ, और ये नाज़ात की तबलीग करते हैं जब जो है ना 12 रबी अव्वल आता है, और इनकी डिमांड है अल्लाह माफ करे 50,000 दे दो, 60,000 दे दो। तो भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को क्यों लूट रहे हो? और पूरी रात नाते पढ़ने पर ऐसा जोर देंगे, पूरी रात उनको बिठा कर रखेंगे, और सुबह जो है उनको नमाज़ फजर अदा हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि नाथ खान कहते हैं तुम नमाज भी पढ़ो, नाथ खान का भी कसूर नहीं, कसूर तो हमारा है ना कि हम पूरी रात महफिल में बैठे और सुबह फजर की नमाज ना पढ़े, तो कौन सी नेकी कमाई हमने? बताइए। महफिल में बैठना तो मुस्ताहब था, अगर आप नहीं बैठते तो गुनाहगार नहीं होते, लेकिन जो फजर की नमाज आपने छोड़ दी, उलमा इरशाद फरमाते
حاصل یہ محلے میں ہوتا ہے جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ اپنے عمل سے کہتا ہے کہ بولتا ہے بھائی میں تو نہیں آ رہا، ایسا ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کے کانوں سے ٹکراتی ہے اذان لیکن ان کے ماتھے پہ دھوپی نہیں دکھتی، واقعی نہیں ہے مسجد میں، وہ اپنے عمل سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نہیں آ رہا، اللہ کا مؤذن بلاتا رہتا وہ نہیں آتے۔ اب 12 ربیع اول آئے، ہم دیگیں پکائیں، بریانیاں کھلائیں، جھنڈے لگائیں، لائٹیں لگائیں، یہ سارے کام کرنے کے بعد صرف 12 ربیع اول میں ہم سمجھیں کہ ہم جوش و جذب کے مرتبے پر فائز ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بہت بڑے مفتی تھے، آپ لوگوں کو فتوے دیا کرتے تھے، ان میں دین سکھایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند تھے، ایسا نہیں تھا کہ خالی نعتیں پڑھی یا بیان کیے، نعرے لگائے، لنگر کھایا اور دعوے پڑھے میں سو رہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، یہاں کہتے رہے کہ اس کے مصطفیٰ میں جان بھی قربان ہے، اور وہاں پر جب مؤذن کے سلام تو کھڑے ہو میرا نو تو رضائی تھوڑی اور اوپر کرنے کے یاد یہ دین خراب کر رہا ہے، تو کیسے عاشق رسول ہے بھائی؟ ہم عاشق رسول تو وہ ہوتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث پاک میں آیا فجر کے ٹائم شیطان انسان کے کان میں پیشاب کرتا ہے جس سے اس کو بڑی میٹھی نیند آتی ہے، اور یہ حقیقت بات ہے، کبھی آزما کر دیکھیے گا کہ پوری رات نیند نہیں آتی لیکن جیسے ہی فجر کا وقت قریب آتا ہے بڑی میٹھی نیند آتی ہے، یہ وہی بات ہے کہ حدیث پاک میں پیشاب کرتا ہے، تو ہم شیطان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے رضائی کو اوپر کر کے سو جاتے ہیں، یاد کل سے پڑھوں گا اور کل کبھی آتی ہے، تو اسی لیے میلاد منانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے قریب آئیں، حضور